السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرباں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کے برائیاں دور کر دی اور ان کے حالات درست کر دیے۔ Name of Allah, the most kind, the ever merciful. As for those who believe, do good and have faith in what has been revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is the truth from their Lord. He will absolve them of their sins and improve their conditions. اس کی اگر تفسیر کی طرف آئیں تو اس کی تفسیر اس طرح سے ہے، اگر آیت کے پہلے حصے کو دیکھیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس سے مراد یہ ہے یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کیے اور اس کے اوامر اور نواہی کی پیروی کی۔ اوامر اور نواہی سے مراد اس طرح سے ہے کہ جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا اس سے وہ رک گئے، اور جس کام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کام کو انہوں نے کر لیا۔ دوسرا اگر اس کا دیکھیں مطلب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کے حالات کو سنوار دے گا۔ اگر آیت کے دوسرے حصے پر جائیں اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی جو قرآن کریم اور سنت صحیحہ پر ایمان لائے، کیونکہ وہی الہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث اس طرح سے ہے، یعنی میں قرآن اور اس کی مثل جیسا دیا گیا ہوں، یعنی جو چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس پر وہ لوگ ایمان لائے، اس کے مطابق اپنا عمل کیا۔ اور اگر اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ حق ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کبھی منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اگر اس کا دوسرا مطلب دیکھیں وہ یہ ہے، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو دل و جان سے مان لیا، جو سراپا صداقت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، یعنی انہوں نے یہ بات مان لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اب یہ منسوخ نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اس کے بعد بات کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے بڑے گناہ مٹا کر انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات دی۔ اگر ہم سورہ مائدہ کا حوالہ دیں، آیت نمبر 65 کا، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور یقیناً اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو ضرور نعمتوں بھرے باغات میں داخل کرتے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی طرف اگر بڑھیں، اور ان کا حال درست کر دیا، یعنی لغزشوں کی معافی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا، ان کے قلوب اور ان کے اعمال کی اصلاح کرے گا، ان کے ثواب کو نشوونما دے کر ان کی اصلاح کرے گا، نیز اللہ تعالیٰ ان کے تمام احوال کی اصلاح کرے گا۔ یہ تفسیر سعدی میں آتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ حدیث کا حوالہ دیکھیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کی کہ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ شرط
کہ کیا میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے اس شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہجرت اس کے سارے گزشتہ گناہ، اور حج کرنے سے بھی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ایک اور حدیث دیکھیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی یعنی جو اس کے پاس موجود ہو تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس آیت کی تفسیر سے ہمیں چھینک آنے کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کا خلاصہ دیکھیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر عمل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیے، اور وہ لوگ اس بات پر بھی ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی وہ قرآن مجید ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اس بات کی بھی اس میں وضاحت کی ہے اس آیت میں کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ان بندوں پر اپنے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ جو ہے وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، یعنی کوئی بھی لغزش جو ان سے ہو گئی، ان کی جو بھی کوتاہیاں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا، کیونکہ ہر انسان کو اپنی چھوٹی بڑی برائیوں کے بارے میں اللہ کی رحمت کی ہی امید ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ان برائیوں کو دور کر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے حالات بھی درست کر دے گا، یعنی ان کے دل کے کوئی معاملات ہیں یا ان کے اعمال کے کوئی معاملات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو درست کر دے گا، اور ان کو اس لیول تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے جہاں پر وہ مطلب ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی معاملات ہیں، ان کے دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب میں ان کی اصلاح کر دیں گے۔